پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ پڑھا ہے، سنا بھی ہے کہ جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ اس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے۔ حقیقی عذاب کیا ہے؟ حقیقی عذاب کسے کہتے ہیں؟ جب تک سید العالمین قائد المرسلین ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت تمام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس وقت تک عذاب جو آتا تھا وہ کافروں پہ آتا تھا، اور کافروں پہ عذاب آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب کافر بت پرستی کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، تو اللہ ان کے درمیان اپنے نبی کو جلوگر فرماتا، پھر جب وہ نبی کا انکار کرتے، نبی کی بے ادبی کرتے، نبی کے ساتھ نبی کی توہین کرتے، نبی کا مذاق اڑاتے، تو اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرتا۔ کسی کو ڈبایا گیا، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی پر ہوا چلا دی گئی، کسی کو زمین کا ٹکڑا اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا، کسی پر ایسا سیلاب لایا گیا کہ وہ سب ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اس طریقے سے قوموں پر الگ الگ عذاب آیا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں کو جوؤں کا عذاب دیا گیا، کچھ لوگوں کو ٹڈی کا عذاب دیا گیا، کچھ لوگوں کو جب ان کا جو پانی تھا اس پانی کو خون بنا دیا گیا۔ اس طریقے سے الگ الگ عذاب قوموں کو دیے گئے۔ لیکن جب سید العالمین قائد المرسلین ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ تشریف لائے، تو کافروں نے حضور علیہ السلام سے خود مطالبہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ نبی ہیں، رسول ہیں، تو آپ ہم پہ وہ عذاب لائیں جو پہلے قوموں پہ آیا تھا۔ تو جب ان بدبختوں نے اس عذاب کی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ کریمہ نازل فرما دی کہ اے محبوب، جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے حبیب جب تک تم ان کے درمیان جلوگر ہو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات جو آج آپ کو سننی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے جو عذاب دنیا میں آتا تھا وہ کافروں پہ آتا تھا، اور حضور کی آمد کے بعد اب جو عذاب آئے گا وہ کافروں پہ نہیں آئے گا بلکہ دنیا کا عذاب مسلمانوں پر آئے گا۔ دنیا کے عذاب میں مسلمان گرفتار ہوں گے۔ اس کی وجہ حیرت کی بات ہے کہ حضور سید الکونین قائد المرسلین رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہلاک کون ہوتے تھے؟ کافر ہوتے تھے۔ لیکن اب کون ہلاک ہوں گے؟ کون اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے؟ جنہیں مان کہتے ہیں وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر دو بچے ہیں اور وہ راستے میں جھگڑا کر رہے ہیں تو ایک شریف باپ کیا کرتا ہے؟ پڑوسی کے بچے کو کچھ نہیں کہتا بلکہ دو تماچے اپنے بچے کو لگاتا ہے اور وہ اپنے گھر میں لاتا ہے، بیٹے جھگڑا نہیں کرنا۔ شریفوں کا کام جھگڑا کرنا نہیں ہے، اور پڑوسی کے بچے کو وہ کچھ نہیں کہتا، چاہے وہ بگڑے، چاہے وہ چور بنے، چاہے وہ ڈاکو بنے، چاہے وہ آوارہ گردی کرے، چاہے وہ کچھ کرے، سنوارنا کس کو ہے؟ اپنے بچے کو۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل مومن جو ہے وہ اللہ کے حقیقی بندے ہیں، سچے بندے ہیں، اور اللہ کا ان سے رشتہ ہے، اور اللہ ان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ حبیب کی امتی ہیں، حضرت موسیٰ کی امت الگ، حضرت عیسیٰ کی امت الگ، حضرت داؤد کی امت الگ، انبیاء کرام کی امتیں الگ الگ، لیکن امت
محمدیہ سے پیار اتنا ہے کہ اب کافروں پر اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا، کیونکہ کافروں کو اتنی ڈھیل دے دی گئی ہے، جو چاہو کرو، پاپ کرنا ہے کرو، زنا کرنا ہے کرو، شراب پینا ہے پیو، حرام کھانا ہے کھاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ ان کے لیے سب سے دردناک عذاب کہاں ہے؟ آخرت میں ہے، اور آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو جب آخرت ختم نہیں ہوگی تو ان کا عذاب بھی ختم نہیں ہوگا، گویا کہ ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کو اللہ دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار کر کے آخرت کے لیے پاک و صاف کر دے گا، تاکہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے تو تھوڑی مصیبت دے کر، تھوڑا عذاب دے کر، تھوڑی تکلیف دے کر اللہ دنیا سے اس کو پاک و صاف کر کے اٹھائے گا، تاکہ مومن کو پھر آخرت میں عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اب پتا چلا کہ مسلمانوں کو دنیا کے اندر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، مسلمانوں کو پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مسلمانوں کو مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اس لیے اللہ کے عذاب کی بنیاد پر، اللہ کے غضب کی بنیاد پر، اللہ کی ناراضگی کی بنیاد پر، چونکہ دنیا تھوڑی ہے، مختصر ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دو دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے، انسان کتنا بھی جیے گا، لیکن یاد رکھیں اب یہ مت سمجھنا کہ دنیا قلیل ہے تو یہاں کا عذاب ہم سہ لیں گے، کوشش کریں یہاں کے عذاب سے بھی بچیں۔ جب بھی کوئی گناہ کرے گا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، جب بھی کوئی پاپ کرے گا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اور عذاب کیا آئے گا یہ آپ کو نہیں پتا، یہ ہم کو نہیں پتا، اللہ کی مرضی پر ہے وہ کیا عذاب ڈالے گا۔ ایک بزرگ فرماتی میں نیکیاں کرتا رہا، نیکیاں کرتے کرتے پھر مجھ سے گناہ ہونے لگے، تو جب مجھ سے گناہ ہونے لگے تو میں نے ٹرائی کیا، یعنی میں نے آزمایا کہ گناہ کرنے سے ہوتا کیا ہے۔ میں گناہ کرنے لگا، جب گناہ کرنے لگا تو سوچا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو جب میں گناہ کرنے کا عادی ہو گیا اور گناہ کر کے میں بھول گیا، تو میں نے محسوس کیا جو مجھ سے سچے دل سے پیار کرنے والے دوست تھے وہ مجھ سے ٹوٹتے چلے گئے، میرا اچھا کاروبار تھا وہ بند ہو گیا، مجھ سے پیار کرنے والے لوگ میرے دشمن ہو گئے، مجھ سے وفا کرنے والے لوگ میرے ساتھ دغا کرنے لگے۔ میں نے جب یہ ماحول دیکھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اور جب میں نے توبہ کی تو وفادار پھر واپس پلٹ آئے اور میرا کاروبار پھر سے اچھے سے چلنے لگا۔ یعنی اگر کوئی اچھا دوست آپ سے کٹ جائے تو یہ بھی آپ کے گناہ کی سزا کے طور پر اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ یہاں پر وفادار دوست کٹنے سے کیا مراد؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی بڑی نیک ملی، اچھی ملی، اچھی پارٹنر ہے، اچھی شریک حیات ہے، لیکن اس سے آپ کی جمتی نہیں، وہ بھی نیک ہے، آپ بھی اچھے ہیں، جمتی نہیں۔ وجہ گناہ کی سزا کے طور پر اللہ نے دونوں کے درمیان جو زگ کا معاملہ ڈال دیا ہے وہ بطور عذاب ڈالا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے معاملات نہیں تھے، طلاق کی نوبت نہیں تھی، طلاق کے حالات نہیں تھے، بہت چھوٹی سی معاملے کو لے کر کے، چھوٹی سی چیز کو لے کر طلاق واقع ہو گئی۔ کیوں؟ اس بزرگ کے قول کی روشنی میں سمجھو کہ وفادار ساتھی ٹوٹ گئے، گناہ کے سبب سے اللہ نے اس طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان گناہ سے بچے، اس لیے کہ جب اللہ گناہ کی وجہ سے مسلمان پہ عذاب ڈالتا ہے تو اس کے اچھے ساتھیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، کبھی اس کی بیوی کو اس سے دور کر دیتا ہے، کبھی اس کے بچوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، اور کبھی اس پر بڑے بڑے سفر مسلط کر دیتا ہے، اور اس سفر میں اس پر اتنی مصیبتیں ڈالتا ہے، اتنی تکلیفیں ڈالتا ہے کہ انسان اس کی تاب نہیں لا پاتا۔ اس لیے مسلمانوں پر دنیا میں عذاب آئے گا گناہ کی بنیاد پر۔ ایک شخص بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے دوسرے علماء کے سامنے کہا کہ میں گناہ کرتا ہوں لیکن مجھ پر کوئی عذاب نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت کسی نے کہا ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا یہ پہلے گناہ کا عذاب ہے، یہ پہلے گناہ کی سزا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے جو اللہ عذاب دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتھر برسیں گے تو ہی عذاب ہے، لوگ چپل سے ماریں گے تو ہی عذاب ہے، بارش نہیں ہوگی تو ہی عذاب ہے،
مندی آئے گی تو ہی عذاب ہے، نہیں، پتھر برسانا ضروری نہیں ہے، اللہ کی شان ہے، پتھر نہ برسا کر بھی پتھر برسانے سے زیادہ تمہیں اذیت پہنچا سکتا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ طاقت والا ہے۔ تو فرمایا گیا ایک گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا اور اس کے بعد دوسرا گناہ کرنا، یہ پہلے گناہ کی سزا ہے، اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے اس کے دل کی نرمی چھین لیتا ہے، اس کے دل کی نرمی چھین کر اس کے اندر سختی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ خود کبھی محسوس کریں گے، کبھی اذان ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے چلو فوراً نماز پڑھیں، اور انسان جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن کبھی بہت سستی آتی ہے، ارے یار ابھی اذان تو بھی ہے، ابھی صلاۃ ہونا باقی ہے، پھر صلاۃ ہوتی ہے تو چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں گے، پھر جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے، پھر جماعت چھوٹی پھر اور بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وقت دھیرے دھیرے نکلتا چلا جاتا ہے، آخر یہی انسان کل یا پرسوں دوڑ کر مسجد آیا تھا اذان کے بعد، آج وہ سستی کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دل میں سختی کیوں پیدا ہو گئی؟ تو بزرگوں نے فرمایا عبادت کی توفیق نہ ہونا اور انسان کے دل سے نرمی کا نکل جانا اور دل میں سختی کا پیدا ہونا، یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اور اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا کہ اللہ اپنی چوکھٹ سے دور کر دے، اللہ اپنے در سے دور کر دے۔ اور کبھی کبھی دل ایسا ہوتا ہے نماز پڑھو تو آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں، دل میں نرمی آتی ہے، دعا میں رقت آتی ہے، نماز میں دل بہت لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کی دولت عطا کر رہا ہے، اللہ تمہیں چاہ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے تہجد کے وقت آنکھ کھلی، انسان کا پورا وجود فریش ہوتا ہے، وہ فوراً تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ علامت ہے اللہ تم سے راضی ہے۔ اور کبھی فجر میں آنکھ کھلنے کے بعد دل کہتا ہے یار سو جاؤ، اور انسان سو جاتا ہے، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک خاتون کے لیے تہجد کے لیے اٹھی، اور اٹھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے اللہ جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے تجھے اس محبت کا واسطہ۔ اس کے شوہر قریب تھے، شوہر قریب سے سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے بڑی بھی تو اتنی مرتبے والی کیسے ہو گئی کہ تو کہتی اللہ تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ۔ اللہ تجھ سے کب سے محبت کرنے لگا؟ تو بندی گندی گنہگار سیاکار، تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس بندی نے کہا اللہ کی قسم اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا محبت کی وجہ یہ ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، راضی ہے، تبھی تو بستر سے اٹھ کر مجھے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو پھر سجدے کی توفیق کیوں دیتا؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، گناہوں کے اندر ڈوب جانا اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ اور یاد رکھنا گناہ کی سزا مسلمان کو دنیا میں مل کر رہتی ہے، اور ہم گناہ سے بچتے نہیں، گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں۔ اور جب سزا ملتی ہے، اچھا یہ بھی ہے جب انسان کو سزا ملتی ہے نا تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے، امام ابن الجوزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا، کوئی مسئلہ آپ کو یاد نہیں آتا، آپ فوراً کہتے اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، اور اللہ مجھے یہ مسئلہ یاد نہیں آ رہا ہے، تو فوراً آپ کو مسئلہ یاد آتا۔ اور کبھی کبھی آپ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو مسئلہ آپ پر منکشف ہو جاتا۔ جب یہ بات حضرت فضیل ابن عیاض تک پہنچی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جب کوئی مسئلہ یاد نہیں آتا اور آپ بھول جاتے تو کہتے اللہ یہ میرے گناہ کی نحوست ہے، تو میرے گناہ کو معاف کر دے، اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو آپ کو مسئلہ یاد آ جاتا۔ فضیل ابن عیاض اتنا روئے اور فرمایا یہ امام اعظم کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہ نہ ہونے کے سبب سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ورنہ انسان جو گنہگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ پر اس کو اطلاع نہیں دیتا، بلکہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے گناہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو گناہ سے غافل اس لیے کر دیتا ہے تاکہ اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کر دے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک عیسائی لڑکے کو میں نے پاپ کی نظر سے دیکھا، یعنی گندی نظر سے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے،
مرد کو دیکھو یا عورت کو دیکھو، اگر انسان گناہ کی نظر سے دیکھے گا تو دونوں کو دیکھنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور مردوں کو عام حالت میں دیکھنا کوئی گناہ نہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں حیا کے پردے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ وہ لوگ مردوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کی حفاظت کرے۔ یہ جو مردوں کو بری نظر سے دیکھنے کا معاملہ ہے یہ زنا سے زیادہ بدترین ہے، زنا سے بڑھ کر یہ گناہ۔ اور حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کہتے ہیں زانی کو تو سنسار کرو لیکن جو لوگ مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں ان کو آگ میں جلا دو، فرمایا ان کو آگ میں جلا دو۔ بڑا بدترین گناہ ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ گناہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی ہو، کالجز ہو، یا جہاں پر عام طور پر لوگ زیادہ ایک ساتھ رہتے ہوں اور زیادہ وقت تک رہتے ہوں، ان لوگوں کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اور یہ بدترین جرم ہے۔ بلکہ اگر میں اس کی نحوست بیان کروں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس فعل بد کے اندر مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 36 مرتبہ اس پہ لعنت فرماتا ہے، اور یہ بھی دھڑکتے ہوئے دل سے ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیا جائے، اللہ کرے ان کانوں تک یہ پیغام پہنچے اور ان دلوں کے اندر یہ بات اترے جو لوگ اس برائی کے اندر گرفتار ہیں کہ اللہ اکبر، جو شخص مردوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، مردوں کو غلط نظر سے، پاپ کی نظر سے، شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، یا ان سے غلط انداز سے، غلط نیت سے مصافحہ کرتا ہے، یا ان سے بیٹھ کر گندی باتیں کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ کہیں بھی مرے گا اس کو قوم لوط کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ اور قوم لوط وہ قوم ہے جن پر اللہ تبارک و تعالی ہر وقت لعنت برساتا رہتا ہے۔ جب قوم لوط کے عذاب کے مقام کے قریب سے صحابہ گزرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے کان پہ ہاتھ رکھ لو اور دوڑتے ہوئے گزر جاؤ، ان پہ جو لعنت برس رہی ہے کہیں وہ تم پہ نہ برسے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، میرا عنوان وہ نہیں ہے، آج بڑا حساس عنوان ہے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن میرا عنوان آج وہ نہیں ہے۔ اگر پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، توجہ، اگر پتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ غلط کاری اور بدکاری کرتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جس آخری سٹیپ کو لوگ برا جانتے ہیں نا وہ تو بہت برا ہے، اس کے تو بیان ہی کچھ نہیں ہے، لیکن غلط نیت سے لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر غلط نیت سے گندی باتیں کرنا، ان کا شمار بھی انہی بدکاروں میں ہوتا ہے۔ اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ توبہ نہیں کرتے، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو صرف بیٹھنے کی بنیاد پر بھی وہ لعنت آپ پہ برسے۔ سوچئے کس قدر بدترین فعل ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو یار، گناہ کر رہا ہے، اس پہ پردے ڈال دو۔ بے شک پردے ڈال دو، لیکن آپ دور ہو جاؤ، کیونکہ مومن کے عیب پہ پردے ڈالنا یہ حکم ہے، لیکن گنہگار سے دور ہو جانے کا حکم بھی اللہ رسول نے عطا کیا ہے۔ اگر آپ اس کی صحبت سے دور نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی وہ لعنت آپ پہ بھی برسائے۔